اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الثالث ہم نے شروع کر دیا تھا اس سے قبل فی المستحقی للزکاة، یعنی کون لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور ہم نے پڑھا تھا وہم ثمانیۃ اصناف، 8 قسمیں ہیں، 8 صنف ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ پہلے اور دوسرے میں الفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین، اور میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر دونوں کو الگ الگ استعمال کیا جائے تو دونوں کا معنی ایک گنا جاتا ہے، ایک شمار کیا جاتا ہے، یعنی ایسے افراد اگر دونوں الگ الگ آئے، صحیح، مسکین الگ آئے فقیر الگ آئے، دونوں کا معنی ہے کہ ایسے افراد کے جو 1 سال کا خرچ ان کے پاس نہ ہو، نہ ہی کوئی ایسی صنعت ہو، نہ کوئی ایسی نوکری ہو جس سے وہ اپنی ضروریات کو مکمل پورا کر سکیں۔ لیکن جب دونوں کو ساتھ لایا جاتا ہے تو فقیر کے یہی معنی ہوتے ہیں، لیکن مسکین کے معنی اس سے اشد مصیبت میں جو ہوتا ہے اس کے معنی میں اسے شمار کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا تھا اس میں مولانا، دوسرا تو ہو گیا الثالث، یہیں سے ہمارا شاید ہونا ہے، ایک ہی دو پڑھا تھا، پہلا دوسرا۔ الثالث العاملون، العاملون کام کرنے والے، کون کام کرنے والے مولانا؟ وَهُمُ السُّعَاةُ لِلصَّدَقَاتِ، اور وہ لوگ کہ جو صدقات کو جمع کرتے ہیں، یعنی حکومت کی طرف سے ایسے معین کردہ افراد جو گاؤں دیہات جا کر زکوٰۃ کو جمع کر رہے ہوں، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، سمجھ میں آئی بات؟ وہ خود میں یعنی ان کا گاڑی بنگلہ سب کچھ ہو، اس کے باوجود ان کو زکوٰۃ میں سے کیا ہے، ان کا زحمتانہ حق زحمت ان کو دیا جائے گا۔ صحیح ہے، عاملون للسعات وهم السعات للصدقات، صحیح ہے، وہ لوگ جو صدقات کو کیا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ الرابع المؤلفت قلوبهم، مؤلفت قلوب اس کو کہتے ہیں ایسے لوگ جو اسلام کی طرف مائل یا کفار ہیں، لیکن انہیں جنگ کی صورت میں ان کو کیا کیا جائے مولانا، روپے پیسے دے کے اپنی طرف مائل کیا جائے تاکہ ہماری طرف سے جنگ کریں، انہیں کیا بولا جاتا ہے، مؤلفت القلوب۔ صحیح ہے، المؤلفت قلوبهم، یعنی ان کے دلوں کو آپ کو کیا کرنا ہے، الفت کی طرف لانے کے لیے، کہ اگر ان کی ضرورت کو ہم پورا کریں گے تو پورا ہونے کے بعد وہ کیا آ جائیں گے، اسلام کی طرف آ جائیں گے۔ وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَمَالُونَ لِلْجِهَادِ، اور ایسے لوگ کہ جن کو جہاد کی طرف مائل کیا جائے، ٹھیک ہے، جن کو کیا کیا جائے مولانا، جہاد کی طرف مائل کیا جائے۔ وَإِن كَانُوا كُفَّارًا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ الخامس فی الرقاب، ہاں مولانا، رقاب کہتے ہیں غلاموں کو۔ کون لوگ؟ کا وَهُمُ الْمُكَاتِبُونَ وَالْعَبِيدُ الَّذِينَ فِي شدہ، مکاتبون کس کو کہتے ہیں مولانا جانتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل آئے گی آپ کو کس میں، لمعۃ الدمشقیہ میں، صحیح ہے، انشاءاللہ جب آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ کتاب اللمع پڑھیں، اس میں اس کی تفصیل آپ کو بہترین طریقے سے ملے گی۔ مکاتب کہتے ہیں ایسے غلام، ایسی کنیزیں کہ جن کے آقا نے انہیں ایک مدت دے دی ہو کہ سال بھر کے اندر اگر تم اتنا پیسہ لا کے مجھے دے دو
یعنی 1,00,000 روپے کہتے ہیں کہ میں 1,00,000 روپے تو میں آج کے دور کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ 1 سال کے اندر 1,00,000 روپے تم مجھے کما کے دے دو گے تو میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ آزاد کر دوں گا. لیکن بیچارہ اپنے قابلیت کو استعمال کرتے ہوئے وہ محنت کرے لیکن سال میں 1,00,000 نہ کما پائے اور اس کی آزادی خطرے میں پڑ جائے. ایسے میں اسے زکوٰۃ کی رقم دے کر اسے کیا کر دیا جائے گا؟ آزاد کر دیا جائے. تو اسے کہتے ہیں مکاتب، یعنی جو لکھا پڑھی ہو، جس کے ساتھ ہو جائے اپنے آقا کے ساتھ. سمجھ میں آیا بولا نا؟ والعبید الذین فی الشدہ، اور ایسے غلام کہ جو شدت اور سختیوں میں ان کا آقا ان پر مظالم ڈھاتا ہو. مثال کے طور پر اگر تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں گے تو بلال حبشی ہے نا، والعبید الذین فی الشدہ، ایسے غلام کی جو شدت سختیوں میں، مثلا ان کا آقا ان سے ضرورت سے زیادہ کام لیتا، سختیوں میں رکھتا، کھانے کو نہ دیتا، کسی بھی طرح کی سختی ہو سکتی ہے دور کے اعتبار سے نسبی طور پر. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کریں گے مولانا؟ زکوٰۃ کی رقم دے کر آزاد کریں گے. کہنے کا ابھی تک کوئی مشکل تو نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ علی عباس آقا فورتھ والا سمجھا دیجیے. فورتھ والا یعنی ایسے افراد، جیسے جنگ کا ماحول ہے، آپ کو افراد کی ضرورت ہے، اگر کچھ ایسے لوگ آپ کو مل جائیں کہ جن کو پیسہ دیا جائے تو آپ کا ساتھ دے دیں گے، اس صورت میں ان کو زکوٰۃ کی رقم دے کر ان کے ساتھ ملا لیا جائے گا. ان افراد کو جن کو ملایا جائے گا انہیں مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ شکریہ. ہاں، اگر اب بھی واضح نہیں ہوا تو آئیے ادھر آئیے، آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں. علم شوفوا یہ دیکھیے، المؤلفۃ قلوبهم وهم الذین یستطيعون ان یطلبوا میلا للجہاد، جن کو مائل کیا جائے کس کے لیے؟ جہاد کے لیے. صحیح ہے نا؟ تو بس یعنی عام افراد ہیں وہ، لیکن آپ کیا ہیں؟ کم ہیں، تعداد آپ کی کم ہے، آپ کو چاہیے افراد. ایسے میں کچھ ایسے افراد اگر ہیں کہ ان کو پیسہ دیا جائے تو جہاد کی طرف مائل ہو جائیں اور آپ کا ساتھ دے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مؤلفۃ القلوب. اور وہ افراد چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو انہیں زکوٰۃ پھر دی جائے گی. ہے سمجھ میں؟ الغارمون، غارمون کسے کہیں گے مولانا؟ غارمون کہا جائے گا مقروض افراد. وَهُمُ الْمَدِينُونَ، وہ لوگ جو قرضدار ہوں، فی غیر معصیت اللہ، لیکن ان کا قرض نافرمانی خدا میں نہ ہو. سمجھ میں آیا؟ انہیں زکوٰۃ دی جائے گی. ایسا نہ ہو کہ شراب پی پی کے کیا کر دیا مولانا؟ ادھر ادھر کا قرض کر دیا ہے، ایسے افراد کو نہیں دی جائے گی. جوا کھیلنے میں گھر لٹا دیا ہے، دوسروں کا قرض کر لیا ہے، ایسے افراد کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اسی لیے شرط ہے مولانا، ہم المدینون، وہ لوگ جو قرضدار ہوں، فی غیر معصیت اللہ، صحیح ہے، اللہ کی معصیت کے علاوہ کسی اور چیز نے انہیں قرضدار بنا دیا ہے. پتا چلا مہنگا، غلط طریقے سے مہنگا مال خرید کے لے آئے، مارکیٹ کی وہ ویلو بھی نہیں ہے جتنے میں مال خرید لیا انہوں نے. اب ظاہر ہے جتنے میں مال خرید لیا، جیسے پارلے جی کا بسکٹ 5 روپے کا پیکٹ ملتا ہے، اگر ہم اوریجنل کہیں سے مال لے آئے 7 روپے کا
اور 8 روپے کا بیچنا چاہے کوئی لے گا ہم سے، اور مجبوراً ہم 5 روپے کا بیچیں، کیا ہوگا مولانا؟ ہے نا؟ اس طرح سے انسان قرضدار ہو جائے. ٹھیک ہے، دکان کھولی، دکان نہیں چلی، ادھر ادھر سے ادھار لیا، کرایہ چڑھتا گیا چڑھتا گیا چڑھتا گیا چڑھتا گیا، انسان کیا ہو گیا؟ قرضدار ہو گیا. اور یہ قرض اس کے ادا کرنے کے بس کی بات نہیں ہے. کیا کرے گا؟ اس ایسے افراد کو زکوٰۃ دی جائے گی. ہے مولانا، سماج میں ہر طرح کے لوگ ہیں. جیسے کل ہی میں گیا تو ایک جگہ سے گلاس خریدا، لیکن وہ اتنا سیدھا سادہ غلام عباس خان کی طرح تھا، لگتا ہے وہ جو نہیں آیا تھا تو دورہ اجمیر والا. پوچھا گلاس کتنے کا؟ 100 کا 6. کپ کتنے کا؟ 140 روپے کا درجن. میں نے کہا ٹھیک ہے 2 درجن کپ دے دو، 3 درجن ہمیں، اور 3 گلاس لے لیے اس کو، یعنی 6 6 6 1.5 درجن گلاس لے لیے اس کو. گلاس لے لیے تو اس کو حساب نہیں بنا، کیونکہ اس کی دکان سے کوئی اتنا نہیں لیتا ہوگا. 6 لیا چلا گیا، 6 کا تو حساب اسے یاد تھا، آگے کا حساب مجھے پتہ ہی نہیں. یہ آپ ہی جوڑ لیجیے. تو اب کہنے لگا ایسے افراد کو کوئی غلط انسان مل جائے تو کیا ہو جائے گا مولانا؟ قرضدار ہو جائے گا. صحیح ہے نا؟ بیچنے کے بعد جب جائے گا گھر تو کیا رہے گا؟ قرضدار ہو جائے گا. تو کہہ رہے الغارمون، ایسے غارمون مولانا جو لوگ کیا ہو جائیں؟ قرضدار ہو جائیں. وهم المدینون فی غیر معصیت اللہ. الصالح مولانا فی سبیل اللہ، صحیح ہے، الہی کاموں میں، مسجد بنانا ہے، اسکول بنانا ہے، ہاسپٹل بنانا ہے، پل بنانا ہے. صحیح ہے نا؟ وَهُوَ كُلُّ مَصْلَحَةٍ أَوْ قُرْبَةٍ. سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ ہر چیز جس میں مسلمانوں کی مصلحت ہو، مسلمانوں کے لیے نیک ہو. او قربت، یا اللہ کی اس میں کیا ہو؟ قربت ہو. کل جہاد والحج، جیسے جہاد یا اور حج. وبناء المساجد، مسجدوں کا بنانا. والقناطر، قناطر یعنی پل. ہر چیز جس میں مسلمانوں کے لیے مصلحت ہو. او قربت، یا اللہ کی قربت ہو، جیسے جہاد، حج، مسجدوں کا بنانا، پل وغیرہ کا بنانا، ہاسپٹل کا بنانا، اسکول کا بنانا. صحیح ہے، یہ سب مسلمانوں کی کیا ہے؟ ضرورت ہے بشکل عام. ان سب معاملات پہ کیا کیا جائے گا مولانا؟ زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا. ثامن، 8ویں اور آخری قسم کہ جن کو زکوٰۃ دی جائے گی، ابن السبیل. ابن السبیل کہتے ہیں مولانا ایسا مسافر جو سفر میں غریب ہو جائے. سمجھ رہے ہو؟ چاہے اپنے وطن میں مالدار ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر ایک رئیس انسان یہاں سے دبئی جائے، اس کا سارا سامان غائب ہو جائے. ایئرپورٹ پہنچا، ٹیکسی میں سامان رکھا، سارا سامان ٹیکسی والا لے کے چلا گیا. یہاں کا بھلے وہ سیٹ رہا، وہاں پہنچنے کے بعد اب اس کے پاس کچھ نہیں، ہینڈ بیگ، لگیج، موبائل، سب کچھ اس کا گیا. اب وہ مجبور ہے یا نہیں ہے؟ اس کے سارے راستے کیا ہو گئے؟ منقطع.
سارے سورسز ختم. اب ایسے صورت میں وہ محتاج ہے اس ملک میں، اپنے وطن میں ٹھیک ہے وہ رئیس ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، بزنس ہے، سب کچھ ہے، ایسے افراد کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی. یعنی جو سفر میں کیا ہو گیا ہو مولانا، غریب ہو گیا ہو، محتاج ہو گیا ہو. ابن السبیل وهو المنقطع به فی الغربہ، وہ جو سفر کی حالت میں کیا ہو جائے، منقطع ہو جائے، یعنی اس کے راستے بند ہو جائیں. سبب یہ تو میں نے ایک مثال دی، اس کے علاوہ سبب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے مولانا. ہیں؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وَإِن كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَدِهِ، چاہے اپنے ملک میں، وطن میں مالدار ہی کیوں نہ ہو. آیا سمجھ میں تسنیم؟ جی آقا. وَالضَّيْفُ إِذَا كَانَ سَفَرُهُمَا مُبَاحًا. وَالضَّيْف مولانا مہمان، آپ کے گھر پہ کوئی آیا اور حادثے کا شکار ہو گیا، اذا كان سفرهما مباح، جبکہ ان دونوں کا سفر مولانا کیا ہو، مباح ہو، گناہ میں نہ ہو. پتا چلا کوئی دبئی عیاشی کرنے گیا تھا، اس کے ساتھ ایسا ہو گیا تو پھر اس کو نہیں دیا جائے. لیکن مقصد تجارت سے گیا تھا، کیا ہے، اسے دیا جائے گا. اسی طرح مہمان آپ کے گھر پہ آیا ہے، صحیح ہے، لیکن آپ کے علاقے میں چوری کی طرف سے آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے نہیں دیا جائے گا. اس نے بس آپ کا ٹھکانہ بنایا ہے، صحیح ہے نا. اسی لیے کہا وَالضَّيْفُ إِذَا كَانَ، ایک تو کیا ہوگا، ابن سبیل، وَالضَّيْف مہمان. وَيُعْتَبَرُهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ الْإِيمَانِ، مولانا، اور پہلے دونوں میں ایمان کی شرط ہے. اس میں مولانا الفقراء والمساکین، ہر فقیر کو نہیں دے سکتے مولانا، غیر مسلم ہے آپ اسے زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، چاہے فقیر ہے. وَيُعْتَبَرُ فِي الْأَوَّلَيْنِ الْإِيمَانِ، پہلے دونوں میں ایمان کا اعتبار کیا جائے گا. وَيُعْطَى أَوْلَادُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر مؤمنین کے بچے ہیں، صحیح ہے، اس کے والد نہیں ہیں، اسے بھی دیا جائے گا. وَلَوْ أَعْطَى الْمُخَالِفَ مِثْلَهُ وَعَادَ مَعَ الْإِسْتِبْصَارِ، اگر کسی مخالف کو دے دے جو اہل بیت کا چاہنے والا نہ ہو تو کیا کرے گا، مِثْلَهُ أَعَادَ، اسی جیسا وہ کیا کرے گا، پلٹائے گا، مع الاستبصار، پتا چلنے کے بعد. یعنی لینا ممکن ہے تو لے گا، ورنہ تو کیا کرے گا، اتنا ہی دوبارہ اسے نکالنا اور ادا کرنا ہوگا. اس کے علاوہ شرط کیا مولانا، وَأَن لَا يَكُونُوا وَاجِبَيْ النَّفْقَةَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَبْوَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا. ہاں مولانا، زکوٰۃ آپ سب کو نہیں دے سکتے ہیں، ایک شرط ہے، وَلَا يَكُونُ وَاجِبَيْ النَّفْقَةِ، آپ نے زکوٰۃ نکالی ہے، آپ ایسے افراد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جو آپ، جن کا نفقہ آپ کے اوپر واجب ہے. ہمارے والدین ہیں، ہمارا، صحیح ہے نا، کیا ہم ان کی غربت کی حالت میں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں، ان کا نفقہ ہم پر کیا ہے، واجب ہے. من الابوین وان علوا،
صحیح ہے، دونوں ماں باپ اور چاہے اوپر دادا دادی پردادا پردادی سب کو، صحیح ہے نا، سب ہمارے لیے کیا ہے؟ واجب نفقہ. والاولاد ان نزلوا، اور نہ بچوں کو دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس پیسہ ہے، میرے بیٹے کے پاس نہیں ہے، زکات کی رقم اسے نہیں دی جا سکتی. میرے پاس پیسہ ہے، میرے پوتے کے پاس نہیں ہے، میں زکات کی رقم اس کو نہیں دے سکتا. والزوجہ، زوجہ بھی کیا ہے مولانا؟ واجب نفقہ ہے. اسے بھی نہیں دیا جا سکتا. ہاں ایسے بیان کیا جاتا ہے مولانا کہ مولانا تھے، بیوی کو دن بھر کھانا نہیں دیا، بیوی گئی نہانے کے لیے، اسے پوری رقم پکڑا دی، لے تو بھوکی بھی ہے اور ننگی بھی ہے. یہ پیسہ پکڑا. تو زوجہ کیا ہے مولانا؟ واجب نفقہ ہے، اسے زکات کی رقم نہیں دی جا سکتی. والمملوک علی عباس، جو غلام ہوگا آپ کا، اس کو بھی آپ زکات کی رقم نہیں دے سکتے. جلدی سے دیکھ لے مولانا، تھوڑا سا ہے. وَأَلَّا يَكُونُ حَاشِمِيِّينَ إِذَا كَانَ الْمُعْتَى مِنْ غَيْرِهِمْ. ہم مولانا سادات کی فیملی سے نہیں ہونا چاہیے. اذا كان المعطي من غيرهم، معطى نہیں مولانا، معطی ہے یہ. اذا كان المعطي من غيرهم، اگر دینے والا غیر سادات ہو، یعنی غیر سادات کی زکوٰۃ سادات کو نہیں دی جا سکتی. وَأَن لَا يَكُونُوا ہاشميين، اور یہ تمام افراد کیا ہوں؟ سادات نہ ہوں. اذا كان المعطي من غيرهم، صحیح ہے، اگر ادا کرنے والا ان کے علاوہ ہے. یعنی سادات کی زکوٰۃ سادات کو دی جا سکتی ہے، سادات کی زکوٰۃ سادات اور غیر سادات دونوں کو دی جا سکتی ہے. لیکن غیر سادات کی زکوٰۃ صرف اور صرف کس پہ خرچ کی جائے گی؟ سادات پر. ارے سادات کی رقم سادات اور غیر سادات، غیر سادات کی صرف غیر سادات پر. کیوں مولانا؟ وَتَمَكَّنُوا مِنَ الْخُمْسِ، اس لیے کہ سادات کے لیے کیا، کس کا امکان ہے مولانا؟ خمس کا امکان ہے. یعنی سہم سادات سے سادات کی مدد ہے، اور زکوٰۃ سے کس کی ہے مولانا؟ عام مسلمان جو ہیں، جو غیر سادات ہیں، ان کا ہے. 2 نمبر کے حاشیے پہ چلیے، ان کی مدد کی جائے گی. 2 نمبر کے حاشیے کیا کہہ رہا ہے بھی کہیں؟ ہاں، لبن مخفف مقطع، نہ یہ تو کچھ اور. ہاں حاشیے نہیں دکھ رہا، 2 نمبر بھی دیا ہے. سمجھ گئے مطلب؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس لیے کہ سہم سادات کس کے لیے ہے؟ سادات کے لیے ہے. اور زکوٰۃ خاص کر دی گئی کس کے؟ غیر سادات کے لیے. اس لیے غیر سادات کی زکوٰۃ یہ کس کو؟ سادات کو نہیں دی جائے گی، کیونکہ ان کے پاس ایک مجال کس کی ہے؟ خمس کی ہے. وَتَحُلُّ لِلْحَاشِمِيِّ الْمَنْدُوبَةِ، اور حلال ہے سادات کے لیے مستحب زکوٰۃ. مستحب صدقات جو ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ ہے. مندوبہ اسی لیے کا واجب نہیں. مثلا فطرہ کیا ہے؟ واجب ہے. ہم روز جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جو روز صدقہ نکالتے ہیں وہ صدقہ ہے نا، وہ مستحب صدقہ ہے. تو مستحب صدقہ دیا جائے گا سادات کو، لیکن اس کی مقدار ہونی چاہیے. 5-10 روپے نہیں مولانا، ٹھیک ہے نا، ایک مقدار میں. وَيَجُوزُ إِعْطَاءُ مَوَالِيهِمْ، لیکن جائز ہے کہ اگر ان سادات کے کچھ غلام ہوں انہیں دیا جائے. وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ وَاحِدٌ بِهَا أَجْمَعَ، اور جائز ہے کہ ان 8 میں سے کسی ایک کو پوری زکوٰۃ دے دی جائے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ 8 میں تقسیم کریں، 8 صرف ہے تو
پوری زکات کسی ایک صنف کو دے سکتے ہیں، لیکن مستحب کیا ہونا؟ والمستحب تقسیطها على الاصناف، اور مستحب ہے کہ جتنی صنفیں ہیں 8 کی 8 ان پر اسے کیا کریں؟ آپ بانٹ دیں، تقسیط کریں، حصہ کر دیں، صحیح نا؟ کچھ ان کو دیں، کچھ ان کو دیں، کچھ ان کو دیں، صحیح نا؟ ابن سبیل کو دیں، مؤلفۃ قلوب کو دیں، صحیح ہے؟ کچھ جو ہے کار خیر میں لگائیں، پل بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، اس میں آپ لگائیے، صحیح ہے؟ غریب و فقیر کو دیکھیے۔ وَأَقَلُّ مَا يُعْطَى الْفَقِيرُ مَا يَجِبُ فِي النَّاصِبِ الْأَوَّلِ وَلَا حَدَّ لِلْكَثْرَةِ، کہتے ہیں کم سے کم جو فقیر کو دیا جائے گا، ما یجب فی الناصب الاول، جو واجب ہوتا ہے پہلے نصاب میں۔ پہلا نصاب کیا ہے مولانا؟ 90 کلو، 10واں حصہ ہے نا؟ اگر کیا ہو رہا ہے؟ قدرتی بارش، اور اگر آپ نے کیا ہے تو 45 کلو، تو جو نصاب ہے کم سے کم اتنی مقدار آپ کیا کریں؟ فقیر کو دیں۔ اس 45 کلو میں بٹوارے کا آپ کو وہ نہیں ہے۔ ولا حد للکثرہ، زیادہ کتنا دینا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، صحیح ہے؟ مسائل واضح ہوئے آپ کو؟ کیونکہ ایک اہم بحث تھی زکوٰۃ کے متعلق، انشاءاللہ نہ ہو تو اس ویڈیو کو ضرور پھر سنیے گا تاکہ جو اشکالات ہوں آپ کے دور ہو جائیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔